اکثر کاروباری مالکان ایک عجیب کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں۔ وہ ایک ایسا بزنس بنانے میں ناکام ہو جاتے ہیں جو ان کے بغیر چل سکے۔ اسی چیلنج سے نمٹنے کے لیے آج ہم آرکیٹیکچرل اسکیلیبلٹی پروٹوکال یعنی ASP کا جائزہ لیں گے۔ یہ ایک ایسا طاقتور فریم ورک ہے جو اس مسئلے کا ایک انجینئرڈ حل پیش کرتا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ہر کاروباری مالک کو خود سے ایک بہت تلخ لیکن ضروری سوال پوچھنا چاہیے۔ کیا آپ واقعی ایک لیڈر ہیں یا پھر آپ صرف ایک ایسے قیدی ہیں جس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اصل سچائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ ایک بایولوجیکل بزنس کو ایک آرٹسٹ کا اسٹوڈیو سمجھیں۔ یہ مکمل طور پر آرٹسٹ کی ذاتی مہارت پر چلتا ہے اور جیسے ہی وہ آرٹسٹ ہٹتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک میکینیکل بزنس ایک فیکٹری کی طرح ہوتا ہے جو ایک انجینئرڈ سسٹم پر کام کرتا ہے، جو خودکار اور قابل بھروسہ ہے، چاہے کوئی بھی اسے چلا رہا ہو۔ تو ایک میکینیکل بزنس بنانے سے پہلے ہمیں تشخیص کرنی ہوگی، ہمیں ان 6 مہلک چالوں کو سمجھنا ہوگا جو زیادہ تر کاروباروں کو ایک جگہ پر روک دیتے ہیں، انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ 10 میں سے 9 کاروبار یعنی 90% ایک خاص مقام پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک پیٹرن ہے جو بتاتا ہے کہ یہ مسئلہ کتنا عام اور سسٹمیٹک ہے۔ تو پہلی 3 مہلک غلطیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، کنٹرول کا جال، یعنی مالک ہر چھوٹے سے چھوٹے فیصلے میں گھس کر خود ہی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ نمبر 2، ویکیوم ہائرنگ، یعنی جب سیٹ خالی ہو تو دباؤ میں آ کر کسی بھی غلط شخص کو نوکری پر رکھ لینا۔ اور نمبر 3، جواب دہی کا پھیلاؤ، جہاں ذمہ داری اتنی بکھر جاتی ہے کہ جب کچھ غلط ہو تو کوئی ایک شخص ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اور باقی 3 جال؟ چوتھا ہے ریونیو ڈسٹریکشن سنڈروم، جہاں نئے چمکدار مواقع کے پیچھے بھاگ کر اصل کاروبار کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ 5واں ہے سرفیس سولونگ، یعنی آپ صرف علامات کا علاج کر رہے ہیں جبکہ اصل بیماری جڑ میں موجود ہے۔ اور آخر میں 6، سافٹ کلچر کی غلط فہمی، جہاں کلچر کو مفت ناشتے اور گیم سمجھا جاتا ہے، نہ کہ اعلیٰ کارکردگی کا ایک ٹھوس نظام۔ اچھا، تو بیماری کی تشخیص تو ہو گئی، اب وقت ہے علاج کی طرف بڑھنے کا۔ ان تمام مسائل کو حل کرنے اور کاروبار کو ایک بایولوجیکل وجود سے ایک میکینیکل مشین میں تبدیل کرنے کے لیے ہم آرکیٹیکچرل اسکیلیبلٹی پروٹوکال یعنی ASP کا استعمال کریں گے۔ یہ ایک مرحلہ وار انجینئرنگ کا عمل ہے۔ تو یہ ہے وہ مکمل 6 مراحل پر مشتمل فریم ورک جو آپ کے کاروبار کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ پہلا، فنکشنل ڈسوسیشن۔ دوسرا، ہائی ویلوسٹی فلٹر انجینئرنگ۔ تیسرا، میٹرکس ٹو ہیومن میپنگ۔ چوتھا، مونولیتھک فوکس مینڈیٹ۔ 5واں، تھروپٹ MRI۔ اور 6، دی سکسیس ایزی انوائرمنٹ۔ آئیے اب ہر قدم کو تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے کاروبار کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے۔ پہلا قدم ہے فنکشنل ڈسوسیشن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بانی کو اپنی شناخت کو کاروباری کاموں سے الگ کرنا ہوگا۔ آپ اب CEO نہیں ہیں، آپ ایک کمپوننٹ ڈیزائنر ہیں جس کا کام سسٹم کے پرزے بنانا ہے۔ شیڈو ٹائٹل ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی ذاتی صلاحیتوں کو نہیں بلکہ ان کاموں کو دستاویز کرتے ہیں جن کی کاروبار کو ضرورت ہے تاکہ کوئی بھی انہیں انجام دے سکے۔ دوسرا قدم ہے ہائی ویلوسٹی فلٹر انجینئرنگ۔ یہ دباؤ میں بھرتی کرنے کا خاتمہ ہے۔ اس کے بجائے آپ ایک سخت منظم بھرتی کا عمل بناتے ہیں، جیسے 72 آور کمپریشن آڈٹ۔ یہاں امیدواروں کو کم وقت میں کئی انٹرویوز سے گزارا جاتا ہے۔ مقصد، کسی بھی انوملی سگنل یعنی کسی بھی خطرے کی گھنٹی والے امیدوار کو فوری طور پر مسترد کرنا، چاہے آپ کو کسی کی کتنی ہی جلدی ضرورت کیوں نہ ہو۔ اب ذرا ایک عام سی صورتحال کا تصور کریں جس کا سامنا ہر کاروبار کرتا ہے۔ ایک اہم عہدہ خالی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی کمپنی کو مالی نقصان ہو رہا ہے۔ آپ پر جلد از جلد کسی کو بھرتی کرنے کا شدید دباؤ ہے۔ اور یہیں پر اس پروٹوکال کی طاقتور منطق سامنے آتی ہے۔ ایک وائرل ہائر وہ ملازم ہوتا ہے جو نہ صرف خود خراب کارکردگی دکھاتا ہے بلکہ اپنے منفی رویے سے پوری ٹیم کو بھی متاثر کرتا ہے۔ تو پروٹوکال کہتا ہے چاہے ایک خالی عہدے کی وجہ سے روزانہ آمدنی کا نقصان ہو رہا ہو تب بھی وہ نشست خالی رہنی چاہیے، کیونکہ ایک غلط شخص کو بھرتی کرنا نظامی طور پر 10 گنا زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تیسرا قدم ہے میٹرک ٹو ہیومن میپنگ،
یہ جواب دہی کے پھیلاؤ کا خاتمہ ہے۔ اس اصول کے تحت ہر اہم میٹرک جیسے ماہانہ نئے لیڈز کی ذمہ داری صرف ایک فرد کو دی جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں سنگل پوائنٹ سوورنٹی۔ یاد رکھیں، اگر کسی میٹرک کے ذمہ دار ایک سے زیادہ ہیں تو جواب دہی صفر ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر کوئی دوسرے پر انحصار کرتا ہے۔ چوتھا قدم ہے مونولیتھک فوکس مینڈیٹ۔ یہ ریونیو ڈسٹریکشن سنڈروم کا علاج ہے۔ اس میں اکنامک بلائنڈنس یعنی معاشی اندھے پن پر عمل کیا جاتا ہے۔ مطلب جب تک آپ کا پرائمری انجن یعنی آپ کا مرکزی کاروبار مکمل طور پر غالب نہ ہو جائے، باقی تمام نئے منصوبوں اور خیالات کو ایک خطرہ سمجھا جاتا ہے جو آپ کی توجہ اور وسائل کو تقسیم کرتے ہیں۔ پانچواں قدم ہے تھرو پٹ MRI۔ یہ سرفیس سالونگ کا حل ہے۔ یہ نظام میں اصل رکاوٹ کو پہچاننے کے لیے ایک تشخیصی فریم ورک ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کی فروخت کم ہے تو مسئلہ شاید آپ کی مارکیٹنگ میں نہیں بلکہ آپ کی قیمتوں یا پروڈکٹ کے معیار میں ہے۔ سطحی مسائل کو حل کرنے کے بجائے یہ فریم ورک آپ کو اصل جڑ تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔ اور چھٹا آخری قدم ہے سکسیس ایزی انوائرمنٹ۔ یہ سافٹ کلچر کی غلط فہمی کو دور کرتا ہے۔ حقیقی کلچر مفت کافی یا پنگ پونگ ٹیبل کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا آپریشنل ماحول ہے جہاں ہر ملازم کے پاس واضح اہداف، بہترین اوزار اور ایک ثابت شدہ عمل ہوتا ہے، جہاں واضح نقشوں اور بہترین آلات کی وجہ سے ناکام ہونا ہی مشکل ہو جائے۔ تو ان 6 مراحل پر عمل کرنے کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ یہ سب کیوں ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ پروٹوکول صرف آپریشنل کارکردگی کو بہتر نہیں کرتا، بلکہ یہ حقیقی قابل فروخت انٹرپرائز ویلیو بناتا ہے۔ یہ اس پروٹوکول کا کلائمیکس ہے، ایک اچھے انجینئرڈ کاروبار کی ریاضیاتی نمائندگی۔ عابد علی شاہد انٹرپرائز ویلیو مساوات یہ ہے V برابر ہے P ضرب S کی طاقت D تقسیم C۔ یہ پیچیدہ لگ سکتا ہے، لیکن یہ ان تمام اصولوں کا نچوڑ ہے جن پر ہم نے بات کی ہے۔ آئیے اس مساوات کے ہر حصے کو سمجھتے ہیں۔ V کا مطلب ہے آپ کے کاروبار کی کل ویلیو، P ہے قابل پیش گوئی عمل، S ہے سنگل پوائنٹ سوورینٹی جو میٹرک ٹو ہیومن میپنگ کا نتیجہ ہے، D ہے فوکس کی گہرائی جو مونولیتھک فوکس مینڈیٹ سے حاصل ہوتی ہے، اور آخر میں C ہے آپریشنل پیچیدگی جسے ہر حال میں کم کرنا ہے، اور یہی فنکشنل ڈسوسییشن کا مقصد ہے۔ اس نظام کا حتمی انعام صرف مالی منافع نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ اپنے وقت پر مکمل اختیار حاصل کرنا ہے، یعنی آپ کے پاس یہ فیصلہ کرنے کی ویٹو پاور ہے کہ آپ اپنا وقت کہاں اور کیسے صرف کرنا چاہتے ہیں، بغیر اس خوف کے کہ آپ کی غیر موجودگی میں کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ اور آخر میں آئیے اس ایک طاقتور سوچ کے ساتھ بات ختم کریں جو اس پورے فریم ورک کا خلاصہ کرتی ہے۔ اگر آپ کے سونے پر نظام رک جاتا ہے تو آپ کے پاس کاروبار نہیں ہے، آپ کے پاس صرف ایک ایسی نوکری ہے جس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ مقصد ایک ایسا نظام بنانا ہے جو آپ کے بغیر کام کرے،